اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے. ایک مرتبہ ایسا مہمان بھی آیا، حضور نے فرمایا اسے کوئی گھر لے جائے، کھانا کھلا دے. 2 کا کھانا ہے تو اسے بھی ساتھ کوئی بٹھائے. حضور علیہ السلام مہمان تقسیم کرتے تھے، 3 بندوں کو کافی ہو جائے گا. کبھی فرماتے 4 بندے 2 بندوں کا کھانا تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیں، یہ کافی ہو جائے گا. تو ایک مرتبہ ایک ایسا مہمان کہ بظاہر کسی کے ہاں کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں اسے لے جائے. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں لے جاتا ہوں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہمان لیا، اپنے گھر لے گئے. اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے گھر میں، کوئی اشیاء؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، تو یعنی زائد تو کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ تو اپنی ضرورت میں بھی بڑی مشکل سے کام آئے، 1 آدمی کا کھانا ہو سکتا ہے. وہ کہنے لگے کہ مہمان آیا ہے اور حضور السلام کی بارگاہ سے آیا ہے، آپ ایسا کرو بچوں کو تو سلا دو، اور مہمان کو جب ہم کھانا کھانے کے لیے جب میں ان مہمان کے ساتھ بیٹھوں تو کسی طرح تم چراغ بجھا دینا. تو میں ایسا کروں گا کہ مہمان کو لگے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، لیکن روشنی ختم ہوگی، اندھیرا ہوگا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں مہمان کو کھلاتا رہوں گا. میں کہوں گا مہمان کھا لے، تو وہ جب کھانا کھا لے گا پیٹ بھر کے، تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے میں اس مہمان کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. مہمان کو کھانا دیا گیا، سامنے رکھ دیا. بیوی نے، اہلیہ نے چراغ بجھا دیا. چراغ بجھانے کے بعد وہ آدمی کھاتا رہا. مہمان کھانا کھاتے کھاتے پیٹ بھر لیا، گویا کہ وہ سیر ہو گئے. اب انہوں نے آرام کروایا، صبح حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر اتنے خوش ہوئے اور فرمایا تمہارا اور تمہاری بیوی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، تمہاری شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرما دیا ہے. رب نے یہ عمل بڑا پسند کر لیا ہے کہ یہ کھانا کھا رہے اور کس طرح مہمان کو کھانا کھلا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ عمل اتنا پسند آ گیا ہے تو کھانا کھلانا یہ عظیم نیکی کا کام ہے. اور بھوکے کو کھانا کھلانا، پھر ضرورت کے وقت کسی کو کھانا کھلانا ایک ہے. اچھا، ضرورت کے وقت کھانا، بعض اوقات امیر کو بھی ضرورت ہوتی. یہ سارے جو روڈوں پر پھنسے تھے، کیا کہ وہ کوئی غریب تھوڑی تھے، وہ کوئی نارمل دسترخوانوں پہ کھانا کھانے والے تھوڑی تھے. عمرہ بھی تھے، امیر سے امیر لوگ بھی تھے، گاڑیوں والے بھی تھے، لیکن نہیں تھا ان کے پاس اس وقت کچھ کھانے کے لیے، کچھ نہیں ہے. لیکن جن کو اللہ نے یہ جذبہ دیا، اور میں پھر بھی کہتا ہوں شاباش کراچی کے ان جوانوں کے لیے کہ جو ایسے موقعوں پر باہر نکلتے ہیں، اور یہ کراچی والوں کا بڑا خاصہ ہے ماشاءاللہ.